السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 115 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ 115 نمبر کی آیت، بڑی اہم آیت۔ اگر یہ آیت سمجھ آ جائے تو آپ کے جتنے بھی جن پیچیدگیوں میں آپ پڑے ہوئے ہیں سب سے آپ پاک ہو سکتے ہیں، بڑے ہی آپ کی زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ آپ کی زندگی جو ہے ان جھنجھٹوں سے، ان بحثوں سے، مباحثوں سے چھوٹ سکتی ہے۔ یہ اتنی اہم آیت ہے، چھوٹی سی آیت ہے لیکن جو پیغام ہے وہ بہت بڑا ہے اور بڑا ہی انسانیت ساز پیغام ہے، اور اللہ کے کانسیپٹ کو کلیئر کرنے والا ہے۔ اس کی قرآن کی جو حیثیت ہے، قانونی حیثیت، اس کو اجاگر کرنے والا ہے۔ یہاں ایک چیز بڑی تعجب انگیز ہے، قابل غور ہے کہ جب قرآن کے الفاظ اتنے واضح ہیں کہ یہاں تک کہا جا رہا ہے صدق و عدلہ، صدق اور عدل کے ساتھ اللہ کی بات مکمل ہو گئی، اس کے باوجود اس کتاب کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں اللہ کی بات جو ہے وہ غیر واضح ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے جو ایرانیوں نے روایات لکھی وہ لازمی ہے۔ جب تک وہ روایات اس کے ساتھ نتھی نہیں کی جائیں گی قرآن سمجھ نہیں آ سکتا۔ اور پھر اس سے آگے یہ انہوں نے کیا کہ وحی کی دو قسمیں بنائیں، ایک وحی خفی اور ایک وحی جلی۔ وحی جلی کے متعلق تو انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کے اندر ہے، اور وحی خفی کے متعلق کہا کہ یہ خفیہ سینہ بسینہ یہ چلتی ہوئی یہ ایرانی اماموں کے پاس آئی اور انہوں نے وہ کتابیں لکھیں۔ اب قرآن کے متبادل یا قرآن کے متبادل تو نہیں کہنا چاہیے، مقابل کہنا چاہیے، تو قرآن کے مقابل یہ ایرانی روایات کی کتابیں، لیکن ان کو بھی انہوں نے قرآن کے برابر نہیں رکھا، قرآن کے برابر درجہ نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ قرآن محکوم ہے اور روایات کی کتابیں اس کے اوپر حاکم ہیں، وہ قاضی ہیں۔ قرآن کی آیات کے وہی میننگ لیے جائیں گے جو ان روایات میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ صحیح بخاری کو دیکھیں تو اس میں کتاب التفسیر، یعنی وہ کتاب یا وہ چیپٹر جس کے اندر قرآن کی تفسیر دی گئی ہے، تو اس میں سارے کا سارا قرآن نہیں ہے، اس میں تو چند سلیکٹڈ قرآن کی وہ آیات ہیں، سارا قرآن نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ جو تفسیر بخاری یا دیگر روایات کی کتابوں میں نہیں ہے تو اس کی تفسیر کہاں سے لی جائے گی؟ یا تو ہو نا کہ سارا قرآن اس کے اندر اس کی تفسیر بیان کی گئی ہو، نہیں، سلیکٹڈ حصہ ہے قرآن کا، اس کی تفسیر ہے، وہ تو بہت تھوڑا ہے، تو باقی قرآن کی تفسیر پھر کہاں سے لیں گے؟ کیا باقی تفسیر رسول نے نہیں بیان کی؟ کیونکہ ان کے مطابق تو انہوں نے جو تفسیری کہانیاں بیان کی یہ رسول کی فرمودہ تفسیریں ہیں۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ وہ کون سا ٹائم تھا، اتنا فارغ ٹائم کہ جس میں رسول بیٹھ کے قرآن کی تفسیریں کر رہے تھے۔ مکی دور کے اندر تمام کا تمام دور آپ دیکھیں انتہائی مشکلات کا دور ہے، انتہائی مشکلات کا۔ اس میں تو جماعت سازی کی جا رہی تھی، اتنا وقت ہی نہیں تھا، اور نہ ہی سارا قرآن نازل ہوا تھا کہ رسول تفسیریں لکھا رہے ہوں۔ اور جب مدنی دور شروع ہوا تو اس میں تو جاتے ہی اگلے سال جنگی شروع ہو گئیں، تو پورا یہ جو مدنی دور ہے 10 سالہ یہ جنگوں میں گزر گیا۔ آخری کوئی 1 سال کچھ سکون کا ملا تو وہ اس کے اندر نظام کی انہوں نے اس کو نافذ کرنا تھا، تو اس سلسلے میں چیزیں ہوتی رہیں، تو اتنا تو وقت ہی نہیں تھا کہ رسول اتنی لمبی لمبی تفسیریں بیان کرتے۔ پھر یہ ہے کہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں جو
عربوں کے سامنے جب بیان کیے جا رہے تھے تو عربوں کو سمجھ آ رہے تھے کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے، انہیں تو اس کی تفسیر کی ضرورت نہیں. یعنی قرآن کے الفاظ اس طرح کے تو نہیں تھے کہ عرب پوچھتے تھے کہ اس کا معنی کیا ہے. کوئی ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جس میں انہوں نے کہا ہو کہ ہمیں قرآن کی اس آیت کی سمجھ نہیں آئی، ہمیں ذرا سمجھائیں، اس کی تفسیر بتائیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. قرآن جو کہہ رہا تھا اس کے اولین مخاطب، خواہ وہ کفار تھے یا رسول کے ساتھی تھے، ان کو سمجھ آ رہی تھی، وہ سمجھ رہے تھے کہ قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے. ہمارا معاملہ اور ہے، ہم تو تفسیروں کی روح سے کمپلیکیشنز میں پڑے ہوئے ہیں نا، کیونکہ تفسیریں اتنی متضاد بنا دی گئی ہیں، ہر مسلک نے اپنی تفسیریں بنائی ہیں، پھر آگے سے ہم نے بھی مسلک اختیار کیے ہوئے ہیں، اس لیے اس کے اندر بہت زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہوئیں، بہت زیادہ اختلافات پیدا ہو گئے، اور اس کے اندر اتنی زیادہ انتشار ہے ان چیزوں کے اندر کہ ان روایات کی روح سے ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہے، عداوت ہے، کفر کے فتوے ہیں. تو یہ تفسیریں پھر رسول کی تفسیریں تو نہیں ہو سکتی، جب قرآن کے متعلق خود اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی تم اختلاف نہیں پاؤ گے، تو پھر قرآن کی تفسیروں میں اختلاف کیسے ہو گیا؟ اگر تفسیروں میں اختلاف نہیں ہے تو شروع میں جو حنبلی اور شافعی مسلک کی تفسیر آئیں، ان سے بھی پہلے شیعہ مسلک کی تفسیر آئی، ان کی کاپی میں یا ان کے پیروی میں اہل سنت نے اپنی تفسیریں لکھنی شروع کیں. تو اس میں پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہر مسلک کی علیحدہ تفسیر، شروع میں شافعی اور حنبلی مسلک کی تفسیر آئیں، اس وقت تو حنفی مسلک کی کوئی تفسیر نہیں تھی. حنفی مسلک کی تفسیر تو بعد میں مرتب ہوئی، جیسے ابو بکر جساس کی تفسیر ہے، یہ تو بہت بعد میں آئی. تو اس سے پہلے تو جتنی بھی تفسیر ہیں یہ تو ساری شافعی حنبلی مسلک کے اماموں نے لکھی. تو ظاہر ہے کہ یہ جتنے بھی مسالک ہیں یہ ایک دوسرے کی تفسیر کو صحیح نہیں سمجھتے، اسی لیے انہیں ضرورت پڑی نا اپنے اپنے مسلک کی تفسیر لکھنے کی. تو کیا قرآن کے اندر اس طرح کے کوئی معاملات ہیں، یہ ایسی کوئی آیات ہیں جو مختلف فرقوں کو فروغ دیتی ہوں، جس کی بنیاد کے اوپر مختلف فرقوں نے اپنی اپنی تفاسیر لکھی؟ تو قرآن سے تو نہ کوئی فرقہ ثابت ہو سکتا ہے، نہ کسی فرقے کا تعلق رسول سے ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کسی فرقے کا تعلق قرآن سے ہو سکتا ہے، تو نہ ہی رسول کا تعلق کسی فرقہ سے ہو سکتا ہے. تو جب یہ چیز ہے تو پھر اتنی متضاد تفسیر، پہلے تو تفسیر سے پہلے اتنی متضاد روایات، کنٹراڈکٹڈ روایات، یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ ڈاکٹر حمید اللہ جو ہیں انہوں نے برصغیر کے، انہوں نے کہا کہ ایک صحیفہ ملا ہے رسول کے صحابہ کے دور کا، انہوں نے کہا کہ یہ امام ابن منبی کا صحیفہ ہے. تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ صحیفہ حمام ابن منبی جو ابو ہریرہ کے شاگرد نے لکھا، اس میں تو کوئی 2 یا 3 درجن روایات ہیں، 2 درجن یا 3 درجن سے بھی کم ہیں. تو بس اتنی روایات ہیں، اس میں تو 100 روایات میں نہیں ہیں، کہیں کہ سینکڑوں روایات. تو پھر ان سے پوچھا جائے کہ صحابہ کے دور میں ابو ہریرہ سے ان کے جو شاگرد نے جو حدیثیں سنی، اس وقت صحابہ کا دور چل رہا تھا، تو وہ تو 2 درجن یا 3 درجن سے زیادہ نہیں ہیں. تو اب ان سے پوچھا جائے کہ پھر یہ جو امام بخاری کے استاد یحییٰ بن معین ہیں، ان کے پاس 12 لاکھ حدیثیں کہاں سے آ گئی؟ اور اگر ان کے پاس 12 لاکھ حدیثیں تھیں تو امام بخاری کے پاس وہ 6 لاکھ کیسے رہ گئیں؟ کہتے ہیں نا کہ امام بخاری کے پاس 6 لاکھ روایتیں، تو پھر ان کے استاد کے پاس تو 12 لاکھ روایتیں تھیں جن کو یہ حدیثیں بولتے ہیں. پھر یہ گھٹ کے مسلم کے پاس 3 لاکھ کے قریب ہو گئی. تو اس طرح یہ اعداد کا اتنا اختلاف، روایات کے ان کے نمبر کہ اتنے لاکھوں، پھر ہزاروں، پھر ان لاکھوں سے پھر ہزاروں آگے، یعنی 6 لاکھ میں سے جو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں روایات درج کیں، اگر وہ رپیٹڈ روایات نکال دیں تو وہ تو 3000 بھی نہیں بنتی. باقی روایات انہوں نے کنڈیم کر دی.
تو جو اتنی لاکھوں روایات کنڈیم کر دیں تو پیچھے کیا رہ گیا؟ وہ تو 3,000 سے بھی کم ہے۔ اب وہ جو 3,000 سے بھی کم ہیں ان روایات کی یہ حالت ہے کہ اللہ کی توحید کے خلاف روایات ہیں، انبیاء کے عظمت کے خلاف روایات ہیں، صحابہ کرام کی عظمت کے خلاف روایات ہیں، رسول کی بیویوں کے خلاف روایات ہیں، تو قرآن کے خلاف روایات ہیں۔ اتنا مواد ان روایات کے اندر موجود ہے، تو یہ کہاں سے آ گیا؟ تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ قرآن کے اوپر نہیں آئیں گے، جس کے متعلق اللہ نے کہا ہے کہ یہ مکمل ہے، اس میں اللہ کی بات مکمل ہو چکی ہے، صدق اور عدل کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، تو جب تک آپ ایبسولوٹلی کتاب اللہ پر نہیں آئیں گے، اس وقت تک کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا، نہ اتفاق ہو سکتا ہے، نہ اتحاد ہو سکتا ہے، نہ آپ صحیح راستے کے اوپر چل سکتے ہیں۔ صحیح راستہ ایک ہوتا ہے اور غلط راستے جو ہیں وہ تو بے شمار ہو سکتے ہیں۔ صحیح جواب جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، صحیح چیز کتاب اللہ ہے۔ اس کو کسی بھی روایت کی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا اپنے کتاب کے اندر اس کی وضاحت کر دی۔ تو یہ جو روایات ہیں جن کے متعلق کہا گیا کہ یہ قرآن کی قاضی ہیں، اگر کوئی بات قرآن کی روایات کے خلاف ہے تو روایت جو ہے اس کو صحیح تسلیم کیا جائے گا۔ قرآن کی آیت کے جو میننگ ہے وہ اس روایات کے مطابق کیے جائیں گے، یعنی روایت کو قرآن کے مطابق نہیں کیا جائے گا، قرآن کے میننگ کو روایات کے مطابق کیا جائے گا۔ اگر وہ آیت اتنی کلیئر کٹ ہے کہ وہ قرآن کی وہ آیت اس روایت کے مطابق نہیں ہو رہی، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ قرآن کی وہ آیت منسوخ ہے، اور وہ جو روایت ہے وہ ناسخ ہے، یعنی اس روایت کو کینسل کرنے والی، اس قرآن کی آیت کو وہ جو روایت ہے کینسل کرنے والی، یعنی ایرانیوں کی روایت قرآن کی آیت کو کینسل کرنے والی، اور انہوں نے پھر کینسل کی۔ 500 قرآن کی آیات انہوں نے اپنی روایات کی روح سے کینسل کی کہ یہ منسوخ ہو چکی ہیں، اندازہ لگائیں۔ تو یہ اس طرح سے یہ چیزیں ہیں۔ اور پھر اس کے متعلق جو عقیدہ ہے کہ مثلہ ماہو، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، مثلہ ماہو، قرآن کی مثل رسول کو دیا گیا، یعنی جو قرآن ہے نا اس کی مثل رسول کو ایک اور قرآن یا روایتوں کی کتاب دی گئی، تو وہ پھر خفیہ چلتی ہوئی، سینہ بسینہ چلتی ہوئی، کیونکہ وہ وہی خفی کہا نا اس کو، تو وہ خفیہ چلتی ہوئی ایرانی محدثین تک پہنچی۔ اندازہ لگائیں، اللہ کی وحی جب رسول پر آتی تھی تو وہ خفیہ نہیں رہتی تھی، وہ انسانوں کے لیے اعلان عام ہوتی تھی۔ قرآن کا معنی ہی پروکلامیشن ہے، اعلان عام۔ تو رسول نے وحی کی تعلیم بالکل علل اعلان دی، سب کو دی، کسی کو خفیہ اس کی تعلیم نہیں دی، جیسے کہ روایات میں ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو رسول نے وحی کی خفیہ تعلیم دی، اور وہ ان کی اولاد سے چلتی ہوئی وہ ایرانیوں تک پہنچی، ایرانی اماموں تک پہنچی۔ اندازہ لگائیں آپ۔ اور اس میں کہا گیا کہ یعنی ایسی بھی روایات وضع کی گئیں کہ کہا یہ گیا قرآن کی تفسیر میں، یعنی قرآن کی آیات کی تفسیر میں کہا گیا کہ رسول نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ میرے فوت ہونے کے بعد جو میرے ساتھی ہیں صحابہ کرام یہ مرتد ہو جائیں گے، تو اللہ ان کے مقابلے میں ایک جماعت کھڑی کرے گا جو ان سے بہتر ہوگی۔ تو صحابہ نے کہا کہ وہ کون، وہ کن لوگوں کی جماعت ہوگی؟ تو رسول نے سلیمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ ان کی قوم ہوگی، یعنی فارسی، ایرانی۔ یہ روایت سیاستہ میں ہے۔ اندازہ لگا رہے ہیں آپ کس طرح سے قرآن کی اہمیت کو، اس کی قانونی حیثیت کو مشکوک بنایا گیا یہ روایات وضع کر کے۔ اور ایک اور روایت ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر رسول نے جو خفیہ وحی بتائی، یعنی علی رضی اللہ عنہ کو، ان کو اہل بیت، وہ اہل بیت رسول کی بیویوں کو نہیں کہتے، حالانکہ قرآن
رسول کی بیویوں کو اہل بیت کہتا، انہوں نے ان کے مقابلے میں علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ اور آگے ان کی جو خاندان ہے ان کو اہل بیت قرار دی۔ تو کہا کہ رسول نے جو وحی کا علم آیا، خفیہ وحی، وہ ان کو دی، اگر وہ میں کسی کو بتا دوں تو سر جو ہیں وہ کاٹ دیے جائیں۔ یعنی ایسی کیا چیزیں بتا دی رسول نے کہ سر کٹ جائے۔ تو یہ سب افسانے ہیں کہنا اس میں، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو علی رضی اللہ عنہ کی اولاد کو جو وحی دی گئی، ان کا جو مقام بتایا گیا نبوت کے بعد، یعنی وہ خلیفہ ہوں گے، وہ امام ہوں گے، خلافت یا حکومت ان کا حق ہوگا، آگے ان کی اولاد کا ہوگا، یعنی اس طرح کی چیزیں ہوں گی نا، وہ ظاہر ہے، یعنی اشارہ انہی طرف ہے۔ اگر آج میں بتا دوں تو میری گردن اتار دی جائے، یعنی یہ وحی کی یہ پوزیشن بتائی جا رہی ہے کتب سیاستہ کے اندر، کتب روایات کے اندر۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے آج ہم اس نوبت کے اوپر پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن نہیں ہے، روایات ہیں۔ ہمارا جتنا بھی یہ دین ہے، یہ سب کا سب جس کو ہم دین کہہ رہے ہیں، یہ روایات کے تابع ہے۔ قرآن کا اس میں کوئی ایک چیز بھی نہیں۔ آپ یہ دیکھیں، شب معراج دیکھ لیں، شب برات دیکھ لیں، اس طرح لیلۃ القدر کو جو کچھ ہو رہا ہے یہ دیکھ لیں، اس طرح عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، عید میلاد النبی ہے، محرم کی مجالس ہیں، عید نوروز ہے، کوئی بھی چیز ہے، جتنی بھی تہوار ہیں، جتنا کچھ بھی آپ شادی بیاہ کے اوپر جو نکاح، طلاق وغیرہ، سب کا سب روایات کی روح سے ہے، قرآن کی روح سے ہے ہی نہیں۔ تو ٹھیک ہے، ہم دعویٰ جو کر رہے ہیں کہ مسلم ہے، تو یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ قرآن کی کسوٹی کے اوپر رکھیں تو یہ پورا نہیں اترتا۔ یاد رکھیں، ٹیسٹ سٹون صرف قرآن، اس کے مطابق کوئی عمل ٹیلی ہوگا تو ٹھیک ہے۔ وہ تو صاف بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے، زمین، یہ قیامت کا منظر پیش ہو رہا ہے، زمین تیرے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی، اور آگے کہا جا رہا ہے کہ ووضع الکتاب، کتاب رکھ دی جائے گی، اور کہا جا رہا ہے کہ وجیء بالنبیین، انبیاء کو بلا لیا جائے گا، اور کیا ہوگا کہ وقضی الامر بینہم بالحق، ان حق کے ساتھ لوگوں کے فیصلے کر دیے جائیں گے کتاب کے مطابق، کتاب رکھ دی جائے گی اس کے مطابق۔ جن کا عمل اس کے مطابق ہوگا وہ کامیاب ہوں گے، جن کا عمل اس کے مطابق نہیں ہوگا، وہ چاہے کتنے ہی مرضی وہ اپنا ثواب سمجھ کے، نیکی کا کام سمجھ کے کرتے رہیں گے، سب کے سب حبطت اعمالہم، ضائع ہو جائے گی، کوئی کام نہیں آئے گا، تو اس وقت پچھتانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ صورتحال قرآن جتنی بھی اس طرح کے معاملات ہیں بڑی واضح اور کلیئر کٹ بیان کرتا ہے۔ یہ علیحدہ چیز ہے کہ آج ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہمیں صرف روایات کا پتہ ہے جو مشہور کر دی گئی ہیں، اور یاد رکھیں جتنی کوئی روایت مشہور ہوگی اتنی وہ جھوٹی ہوگی۔ یہ اصول ہے، جتنی مشہور ہوگی، جتنی اس کے اندر فضیلتیں اور برکتیں بتائی جائیں گی، اتنا ہی وہ جھوٹی ہوگی۔ اگر یہ پیغام سمجھ آ جائے تو شروع کرتے ہیں۔ کیا یہ رہا ہے؟ غور سے سنیے گا۔ کہتا ہے کہ وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ، اے رسول تیرے رب کی بات قرآن میں مکمل ہوگی۔ جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ بس جو میں نے کہنا تھا وہ میری بات مکمل ہوگی، یہ اللہ کہنے والا ہے جو علم میں، حکمت میں سب سے بڑا ہے، جس کی علم اور حکمت کی کوئی حد ہی نہیں۔ جب وہ کہہ دے کہ میری بات مکمل ہوگی تو آپ خود سوچیں کہ وہ بات کتنی جامع ہوگی، اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ اور پھر اتنا ہی کہنا کافی تھا، لیکن اگلے الفاظ وہ اور بھی اس سے بھی بڑے۔ کہتا ہے صدقاً و عدلاً، سچائی اور عدل کی انتہائی حد تک۔ حالانکہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ اتنا ہی کہہ دیتا تو کافی تھا کہ تیرے رب کی بات مکمل ہوگی۔ نہیں، کہہ رہا ہے کہ مکمل بھی ایسی ہوئی ہے کہ سچائی اور عدل کی انتہائی حد تک۔ آپ مجھے بتائیں اس میں کوئی خامی، کوئی کمی، کوئی ایمبیگیوٹی، ابہام ہو سکتا ہے؟
کہ جس اللہ کی بات مکمل ہوگی سچائی اور عدل کے ساتھ، اس میں کوئی کمی آپ لا سکتے ہیں؟ اس کے بعد پھر ایک اور بات ہو رہی ہے، اور وہ بھی بڑی اہم ہے۔ کیا یہ رہا ہے؟ لا مبدل لکلماتہ، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یار اللہ کے جو کلمات ہیں، اللہ کی جو باتیں ہیں، وہ اس کے قانون ہیں، قوانین ہیں، احکام ہیں، اس کے قوانین ہیں۔ تو کہتا ہے اس کو بدلنے کا اختیار بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے تو قرآن کی آیات کو منسوخ کیا ہوا ہے۔ قرآن کی 500 آیات منسوخ ہیں۔ یہ جو بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، یہ جو روایت کی کتابیں ہیں نا ایرانیوں کی، یہ ایرانی ہیں سارے، یہ جتنے بھی محدثین، ان محدثین نے اللہ کی کتاب کو، اس کی اللہ کی کتاب کی 500 آیات کو منسوخ کیا ہوا ہے۔ اندازہ لگا لیں آپ، کتاب اللہ کی ہے اور یہ منسوخ کر رہے ہیں رسول کے 250 سال کے بعد ایران میں بیٹھ کے، یہ ایرانی۔ اس کے بعد ایک اور یہ چیزیں چلتی گئیں۔ یہ تو بہت پرانی بات ہے نا، یہ جو بخاری مسلم کی، یہ تو بہت پرانی بات ہو گئی نا۔ تو اب جو ہمارے جو بر صغیر کے جو شاہ ولی اللہ، جو تمام فرقوں کے مسلمہ امام ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے کہ قرآن کی کوئی آیت منسوخ ہے، یہ غلط ہے، بلکہ یہ کہتے کہ قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں، اللہ کی آیت کو کوئی منسوخ ہی نہیں کر سکتا، کسی کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کی 500 آیات نہیں بلکہ 5 آیت ہیں جو منسوخ ہیں، یعنی منسوخی کا عقیدہ انہوں نے قائم رکھا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کہا کہ 500 نہیں 5 آیتیں منسوخ ہیں، تو بات تو وہیں آ گئی۔ قرآن کا تو ایک لفظ بھی آپ کہتے ہیں یہ منسوخ ہے، تو یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ کجا کہ 500 آیات منسوخ ہے، اور اس کے متعلق وہ شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا کہ 5 آیتیں تو ہیں جو منسوخ ہیں، تو منسوخی کا عقیدہ انہوں نے بھی قائم رکھا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا ہے ہی نہیں، کسی کے پاس اختیار ہی نہیں کہ وہ اس کے قوانین کو بدلے یا اس کی آیتوں کو بدلے۔ اس کی آیتوں میں اس کے قوانین ہی تو ہیں، اس کے ضابطے ہیں، اس کے احکام ہیں، تو کہتے ہیں کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کو بدلے۔ اس کے بعد اگر وہ بدلے گا تو پھر کیا ہے؟ آگے کہتا ہے آیت کے آخر میں، کیا یہ رہا ہے؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو خبر نہیں ہے، اس کو خبر ہے کہ کون ان اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لے کے اللہ کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کی آیات کو منسوخ کرتا ہے۔ کہتا ہے ہم سننے والے، جاننے والے ہیں۔ تو وہ پھر اپنے انجام کو بھی دیکھ لیں کیا ہوگا۔ دنیا میں ٹھیک ہے آپ کو کچھ عارضی فوائد مل جائیں گے، فائدے مل جائیں گے، لیکن دنیا کی زندگی کتنے تک ہے؟ 50 سال، 60 سال، حد 100 سال، مرنا تو ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ کس منہ سے آپ اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے جب وہ پوچھے گا کہ تمہیں کون سی اتھارٹی تھی کہ میری کتاب کی آیات تم منسوخ کر رہے تھے؟ کیا جواب ہوگا؟ لیکن چل رہی ہیں چیزیں، یہ بات آپ کہہ دیں وہ الٹا آپ کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیں گے۔ تو اللہ کی بات سچائی اور عدل کے ساتھ قرآن میں مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ نے انسانی معاملات سے متعلق تمام اصول، قوانین قرآن میں بیان کر دیے ہیں۔ یہ چیزیں آپ سمجھ لیں، اور ان کی خصوصیت کیا ہے جو یہاں پہ بتائی؟ وہ یہی ہے کہ وہ عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ ایسے کوئی ہے پیزٹ اللہ نے بیان نہیں کر دیے، عدل و انصاف پر مبنی ہے، حکمت پر مبنی ہے، اور وہ اس قدر حتمی اور جامع ہے
کہ ان میں مزید کسی کمی یا زیادتی یا تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ اتنے جامع اور مکمل ہیں، اور پھر اتنے جامع و مکمل ہیں کہ ان کے بعد وحی کا سلسلہ، نبوت کا سلسلہ، کتاب کا سلسلہ بند کر دیا گیا ہے۔ وہ اتنے جامع ہیں، اب کسی نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی وحی آنے کی ضرورت نہیں ہے، سب بند کر دیا گیا۔ اتنی یہ جامع کتاب ہے، یہ اس کے احکام، اس کے قوانین۔ تو کہہ یہ رہا ہے کہ یہ جو قوانین اللہ کی حکمت پر مبنی ہیں، یہ صرف وہی دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا، اور وہ جامع ہے، اور کسی کو ان میں تبدیلی کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا یہ ہو رہا ہے کہ روایات کے زیر اثر قرآن کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ نامکمل ہے، غیر واضح ہے، مبہم ہے، اپنی بات کی وضاحت نہیں کرتا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ لیکن وہ عام کہہ رہے ہیں کہ قرآن مبہم ہے، واضح نہیں ہے۔ جب تک روایتیں ساتھ نہیں ملائیں گے قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہ قرآن کی تکذیب ہے، یہ قرآن کی تکذیب ہے۔ اور انہوں نے صرف تکذیب ہی نہیں کی بلکہ قرآن کی مثل بہت ساری کتابیں لے آئے، جن کو وہ کہتے ہیں یہ حدیث کی کتابیں، وہ روایت کی کتابیں ہیں جو ایرانیوں نے وضع کی۔ تو اللہ کا ہر قانون، اصول، ضابطہ قرآن میں مکمل طور پر بیان کر دیا گیا۔ اللہ کی طرح اس کی کتاب قرآن کی بھی کوئی مثل نہیں، کوئی کتاب۔ جیسے اللہ بے مثل ہے، ویسے اس کی کتاب قرآن بھی بے مثل ہے، اس کی مثل کوئی کتاب نہیں ہو سکتی۔ خود قرآن کے اندر آیا ہے کہ اللہ کا مثل بھی کوئی نہیں اور اس کی کتاب کا مثل بھی کوئی نہیں۔ قیامت تک تمام انسانوں کے لیے صرف یہی ضابطۂ قانون ہے۔ اس کی موجودگی میں کسی کتاب کو قانونی حیثیت نہیں دی جا سکتی، اگر دیں گے تو یہ شرک ہوگا جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تو ان حقائق کو آپ سمجھیں، قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔